السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، وہ تمام لوگ جو پچھلے 20 سے 25 سال میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر وہ لوگ جن کی عمریں 35 سے نیچے کہیں فال کرتی ہیں، مجھے ان پر ایک لحاظ سے بہت فخر ہوتا ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ان کو وہ سب باتیں معلوم ہیں جو سقراط کو بھی معلوم نہیں تھی، جن کا پتہ افلاطون کو بھی نہیں تھا، اور مے بی ایڈیسن اور آئنسٹائن کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ ہو۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ایک بہت سکھ بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ سکھ اور خوشی میں بہت ہی باریک سا فرق ہے۔ سکھ جہاں زندگی کی ہر آسائش میسر ہو، وہیں پر جو ہے نا خوشی ایک چوائس ہے، یعنی کہ ہیپینس از اے چوائس۔ اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اس چوائس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا اس چوائس کو کیسے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، یہ بہت باریک سا فرق ہے۔ تو اس چوائس کا انالائسس کیسے کرنا ہے یا اس چوائس کو یا ہیپینس آف چوائس کو پک کیسے کرنا ہے، تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ اٹ از اے لٹل ٹیکنیکل ٹاسک، یو کین سے اٹ از اے اسکل اور آرٹ، اینڈ انفارچونیٹلی کرنٹ جنریشن ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیولپ اٹ، کہ اس کو جو ہے نا کس طرح سے ہم ہیپینس کو سلیکٹ کریں یا ہم کس طرح سے خوش رہیں۔ آسائشیں تو ہیں ان کے پاس، اور یہی چیز مجھے پریشان بھی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جنریشن سکھ میں ہوتے ہوئے بھی، یعنی کہ ہر آسائش ہے مگر پھر بھی زندگی سے فرار چاہتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیچر سے اپنا تعلق نہیں بنا پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کا زیادہ وقت جو ہے نا ایک بند کمرے میں نیٹ فلیکس استعمال کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ایک بند کمرے میں کچھ بھی اصلی نہیں ہوتا۔ وہاں ہر چیز مصنوعی ہوتی ہے۔ وہاں دن کا آغاز سورج کی روشنی سے نہیں ہوتا بلکہ بلب کی روشنی سے ہوتا ہے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کمرے کی کھڑکیاں کھول کر سورج کی روشنی کا مزہ لے سکیں، یا پھر انہیں اس چیز کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں ٹھنڈا پانی بھی کسی کاریز یا پھر کسی چشمے سے نکلتا ہوا ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، اس کو بھی بجلی سے چلنے والی ایک مشین سے ٹھنڈا کیا گیا ہوتا ہے۔ اور جب گرمی لگتی ہے نا تو سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا عام طور پر جراثیموں کو ختم کرتی ہے، لیکن وہ ہوا جو سمندر سے آنے والی ہوا ان کے جسموں کو چھو کر نہیں گزرتی، بلکہ ایک مشین سے نکلنے والی ہوا ہے جو کہ اندر کی آلودہ ہوا کو ہی دوبارہ ٹھنڈا کر کے کمرے میں دوبارہ سے ٹرانسفر کرتی ہے۔ پھر جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ پتھر مار کر درخت پر سے پھل نیچے گرا کر یا توڑ کر ڈھو کر نہیں کھاتے، وہ کھیت سے گنا توڑ کر اپنے مضبوط دانتوں سے چھیل کر نہیں چوستے۔ ان بیچاروں کو جس کو جدید مشین کہتے ہیں، یعنی کہ موبائل فون، اس کے ذریعے سے کھانا آرڈر کرنا پڑتا ہے، اور پھر توے پر لکڑی کی چولہے پر پکے ہوئے کھانے کی بجائے ایک مناسب ہیٹ پر جو کہ مصنوعی ہے، جس میں مختلف قسم کے کھانوں، سبزیوں، گوشت اور چٹنی کو مکس کر کے سرو کیا جاتا ہے، جس کو وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ شام کو جب ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو وہ گھر کی چھت پر چھڑکاؤ کر کے پنکھا لگا کر سونے کی بجائے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور یہ تمام لوگ اتنے سوشل ہیں کہ دنیا کی مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے وہ کنیکٹ رہتے ہیں، میسیجز پر بات کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے ساتھ والے کمرے میں کراہتے ہوئے دادی اماں کی آواز نہیں سن سکتے۔ وہ اتنے سوشل ہیں کہ وہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہیں، امریکہ، یورپ، لندن، فرانس، چین، لیکن کیا ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں انہیں ان کا پتہ نہیں ہے، اور ان کا یہ سوشل ہونا جو ہے نا انہیں جو ہے نا مزید پریشان کر دیتا ہے، ان کو کھانے کی میز پر اکٹھا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے۔ سائنس نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے مطابق آپ کا گھر جتنا بھی شاندار اور ماڈرن ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کی فضا ہمیشہ باہر کی فضا سے 20 گنا زیادہ آلودہ ہوتی ہے۔ اس آلودہ فضا میں جب آج کا جدید انسان سانس لیتا ہے نا تو وہ سانس بھی آدھا سانس ہوتا ہے جو اس کے پھیپھڑوں میں سے ہوا کو صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتا اور نہ ہی نکال سکتا ہے، اور جب وہ سارے پریشر میں تھک جاتا ہے تو پھر وہ سکون حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں اور صحراؤں میں جانے کی بجائے وہ شراب اور منشیات کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے۔
اور یہ جب اس کے اندر جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کو جو ہے نا دنیا اور مافیا سے بے خبر کر دیتی ہے، اسے مزید جو ہے نا ایک ایسے انوائرمنٹ میں ڈال دیتی ہے جہاں اسے دنیا تو کیا اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے آج کا جدید انسان بہت تکلیف میں ہے کہ وہ آسانیوں اور آسائشوں کو سکھ سمجھ رہا ہے، اور وہ ایک قسم کے ایلیوژن اور دھوکے میں ہے۔ ایلیوژن میں کہہ رہی ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں خوشی یا سکھ ہے کیا، اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ بظاہر اسے اٹریکٹیو چیزیں، مہنگی چیزیں، ماڈرن چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اسے کیا سوٹ کرتا ہے ہی ڈونٹ نو۔ انفارمیشن کو وہ ریلیشن سمجھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی امریکہ میں جس کو اسٹینفورڈ اسٹڈی کہتے ہیں، وہ اسٹڈی اور ریسرچ ابھی بھی کنٹینیو ہے، جس میں وہ تمام لوگ جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو امریکہ کے صدر بنے، ایسٹرونوٹس تھے، ایسے لوگ بھی بنے تھے جنہوں نے خودکشیاں بھی کی، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا، معاشرے میں خوف اور نفرت پھیلائی، ایسے لوگ بھی تھے جو مذہبی رہنما بنے۔ ان سب کو جب یہ دیکھنے کے لیے اسٹڈی کیا کہ کوئی شخص کتنا خوش ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ اس کے پڑھائی کے گریڈز کتنے تھے یا کتنے زیادہ تھے، اس کے پاس عہدہ کتنا بڑا تھا، اس کے پاس پیسے کتنے تھے۔ تو خوشی کا انحصار صرف ایک کامن فیکٹر پر تھا، وہ جو رشتوں کو سنبھال سکتا تھا۔ جس نے رشتوں کو سنبھال لیا وہ خوش رہا۔ آج کی جدید نسل کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے رشتے کنیکشنز ہیں، کنیکشنز اور رشتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہ کنیکشنز کو رشتے سمجھ رہے ہیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کنیکشن بنانے کے لیے نا آپ کو صرف فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے، رشتہ بنانے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، تن من دھن کی قربانی، اور کنیکشن کو توڑنے کے لیے صرف ان فرینڈ کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ رشتوں کو توڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس پر آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، آپ کی ایموشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور جس میں سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کا وقت ہوتا ہے، ان کو آپ نے اپنا ٹائم دیا ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ ایموشنلی بہت زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس جدید دور کی آسائشوں سے فائدہ اٹھائیے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے فطرت کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا تو آپ بہت دکھ میں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے سکھ اور آسانی ایک نہیں ہے، اسی طرح سے تکلیف اور دکھ بھی ایک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تکلیف میں ہو مگر سکھی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آسانی میں ہو مگر دکھی ہو سکتا ہے ایک شخص کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا ایئر کنڈیشنر ہو مگر اسے رات کو نیند نہ آتی اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مکان کی چھت پر ایک بان کی چارپائی پر سو رہا ہو لیکن اس کو بہت ہی گہری نیند آتی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جدید دور کی ساری آسائشیں استعمال کیجیے، ان سے فائدہ اٹھائیے، مگر ان سے ریلیٹڈ مسائل کو اپنے اندر جذب نہ کریں، انہیں اپنے اندر جذب نہ ہونے دیں، ان سے اپنی زندگی کو متاثر نہ ہونے دیں، ان مشینوں کی یا اس ترقی کی جو ڈارک سائیڈ ہے اس کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہ دیں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔